بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آنے والی شب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ شب نجات ہے، یہ شب رحمتوں کے نزول کی شب ہے، یہ شب رحمت ہے، یہ شب بخشے جانے کی شب ہے، اور یہ شب جو ہے یہ گنہگاروں کے لیے ایک سنہری موقع کی شب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بخشش کے طلبگار ہیں تو اس رات کی صورت میں انہیں یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بخشش کی طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے طفیل ان کے تمامی گناہ بخش دیتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ شب جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل شب ہے۔ اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کا معنی نجات حاصل کرنا، بری ہونا ہے، اور عربی میں اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، یعنی یہ رات نجات والی رات ہے کہ اس رات گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ دوزخ سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس شب کے اور نام بھی درج فرمائے ہیں، جیسے کہ لیلۃ التکفیر یعنی گناہوں کی معافی کی رات، شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاء یعنی کہ شب شفاعت، اور اس طرح صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ اس شب کے 4 نام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 ناموں میں سے جو 4 نام ہیں وہ کیا ہیں؟ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البراء یعنی نجات پانے کی رات، اور لیلۃ الصق پروانہ لکھے جانے والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ ناظرین، اس رات کو یہ رات انتہائی اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سارا وقت جو ہے مغرب سے لے کر اور طلوع آفتاب تک عبادت میں گزاریں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور اس روایت کے راوی جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اسے رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اس طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے اور صبح تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں شب بارات اور معمول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمیں روایات میں ملتا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو وہ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہیں تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کے بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو 3 حصہ عطا فرمایا گیا، پھر 14ویں رات کو
دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی تھی۔ ناظرین، اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ امام بغوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس میں روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی تو میں نے آپ کو بقی میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، یہ شب جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل شب ہے، لہٰذا آپ کو ان احادیث مبارکہ سے یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس شب کی قدر و منزلت کیا ہے، اور اس شب کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرب سجود رہیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور بخشش طلب کریں اور صدق کے دل سے جو ہے وہ توبہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے طفیل ہمارے سارے گناہ بخش دے گا۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان سے حضرت امام طاؤس یمانی نے پوچھا کہ آپ 15ویں شعبان کی رات کس طرح بسر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں اور دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ ہمیں اس رات کون سے اوراد و وظائف کرنے چاہیے تو ہمیں جو روایات میں ملتا ہے وہ چند آپ کے سامنے اوراد و وظائف میں رکھنا چاہوں گا کہ
غروب آفتاب سے پہلے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 40 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ و تسبیح اور دیگر نوافل ادا کریں۔ 8 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں۔ مزید یہ کہ جو شخص شب برات کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مکان عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں اور ان کا ثواب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حضور پیش کیا جائے تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتی ہوں۔ اور ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس رات قبرستان جانا، اپنے وہ افراد جو مر چکے ہیں، جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو آپ قبرستان جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ بھی قبرستان کا جانا بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ، بہت شکریہ۔